حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ان کی زندگی، ولادت اور معجزات اسلامی تاریخ میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت اور پرورش۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاکیزہ اور نیک خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اگر انہیں اولاد عطا ہوئی تو اسے اللہ کی راہ میں وقف کریں گی۔ حضرت مریم کی پرورش بیت المقدس میں ہوئی اور وہ نہایت عبادت گزار اور پاکیزہ خاتون تھیں۔ اللہ نے انہیں دنیا کی سب سے بہترین خواتین میں شامل کیا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، اور اللہ نے مریم کو تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت دی۔ سورہ العمران 3:42۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہیں اللہ کے حکم سے ایک بیٹے کی بشارت دی، حالانکہ وہ غیر شادی شدہ اور پاک دامن تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کی قدرت کا ایک عظیم نشان تھا۔ جب لوگوں نے حضرت مریم پر الزام لگایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں رہتے ہوئے معجزہ دکھایا اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ سورہ مریم 19:30۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اپنے اللہ کی توحید کا پیغام دیا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا۔ آپ کو کلم اللہ یعنی اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے حکم سے بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے تاکہ وہ بنی اسرائیل کو اللہ کے پیغام کی حقانیت دکھا سکیں۔ قرآن کریم میں ان کے معجزات کا ذکر ہے۔ 1 ماں کی گود میں کلام کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے فوراً بعد ماں کی گود میں بات کی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ 2 مٹی کے پرندے کو زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو جاتا۔ 3 اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ آپ اللہ کے حکم سے اندھوں کو بینائی عطا کرتے اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے۔ 4 مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو لوگوں کے لیے ایک عظیم معجزہ تھا۔ 5 دسترخوان کا نزول۔ آپ کی دعا پر آسمان سے بنی اسرائیل کے لیے کھانے کا دسترخوان اترا، جسے مائدہ کہا جاتا ہے۔ سورہ المائدہ 5:112-115۔ 6 لوگوں کے دلوں کے راز بتانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں چھپے راز اور ان کے گھروں کی باتیں اللہ کے حکم سے بتا دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا رفع آسمانی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور انہیں سولی دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن میں ذکر ہے، اور انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ انہیں شبہ ہوا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ سورہ النساء 4:157-158۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول۔ اسلامی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، دنیا میں انصاف قائم کریں گے، اسلام کی تعلیمات کو عام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام اللہ کی عبادت اور اس کی توحید تھا۔ اپنے بنی اسرائیل کو نیکی کی طرف بلایا اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ مریم 19:36۔ اختتام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ ان کی پاکیزگی، معجزات اور اللہ کی عبادت سے محبت ہم سب کے لیے مشل راہ ہے۔ ان کی زندگی ہمیں ایمان، صبر اور توکل کا درس دیتی ہے۔